مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوط کے مجموعے غبار خاطر سے کچھ اقتباسات۔ صدیق مکرم، دہلی اور لاہور میں انفلوئنزا کی شدت نے بہت خستہ کر دیا تھا۔ ابھی تک اس کا اثر باقی ہے۔ سر کی گرانی کسی طرح کم ہونے پر نہیں آتی۔ حیران ہوں اس وبال دوش سے کیوں کر سبکدوش ہوں۔ دیکھیے، وبال دوش کی ترکیب نے غالب کی یاد تازہ کر دی۔ شوریدگی کے ہاتھ سے سر ہے وبال دوش، صحرا میں اے خدا کوئی دیوار بھی نہیں۔ 29 جولائی کو اس وبال کے ساتھ کلکتہ واپس ہوا تھا۔ 4 دن بھی نہیں گزرے کہ کل 2 اگست کو بمبئی کے لیے نکلنا پڑا۔ جو وبال ساتھ لایا تھا اب پھر اپنے ساتھ واپس لیے جا رہا ہوں۔ رو میں ہے رخش عمر، کہاں دیکھیے تھمے، نہ ہاتھ باغ پر ہے نہ پا ہے رکاب میں۔ مگر دیکھیے، صبح 4 بجے کے وقت گرم آیا کہ یہ کرشمہ سازیوں کا بھی کیا حال ہے۔ قیام کی حالت ہو یا سفر کی ناخوشی کلفتیں ہوں یا دل آشوبی کی کاہشیں، جسم کی ناتوانیاں ہوں یا دل و دماغ کی افسردگیاں، کوئی حالت ہو لیکن اس وقت کی مسیحائیاں افتگان بستر علم سے کبھی تغافل نہیں کر سکتی۔ میں ایک کوپے میں سفر کر رہا ہوں۔ اس میں 4 کھڑکیاں ہیں، 2 بند تھیں 2 کھلی تھیں۔ میں نے صبح اٹھتے ہی وہ بند بھی کھول دیں۔ اب ریل کی رفتار جتنی گرم ہوتی جاتی ہے اتنی ہی ہوا کے جھونکوں کی خنکی بھی بڑھتی جاتی ہے۔ جس بستر کرب پر ناخوشی کی کلفتوں نے گرا دیا تھا اسی پر نسیم صبحگاہی کی چارہ فرمائیوں نے اب اٹھا کے بٹھا دیا ہے۔ ٹرین آج کل کے معمول کے مطابق بے وقت جا رہی ہے۔ جس منزل سے اس وقت تک گزر جانا تھا ابھی تک اس کا کوئی سراغ دکھائی نہیں دیتا۔ رات ایک ایسی حالت میں کٹی جسے نہ تو اضطراب سے تعبیر کر سکتا ہوں نہ سکون سے۔ آنکھ لگ جاتی تھی تو سکون تھا، کھل جاتی تھی تو اضطراب تھا۔ گویا ساری رات 2 متضاد خوابوں کے دیکھنے میں بسر ہو گئی۔ ایک تعمیر کی نقش آرائی کرتا تھا، دوسرا تخریب کی برہم زنی۔ 3:00 گزرے تھے کہ آنکھ کھل گئی۔ صبح کی چائے کے لیے سفر میں معمول رہتا ہے کہ رات کو عبداللہ اسپرٹ کا چولہا اور پانی کی کیتلی پانی بمقدار مطلوب سے بھری ہوئی ٹیبل پر رکھ دیتا ہے۔ چائے دانی اس کے پہلو میں جگہ پاتی ہے کہ حکم وضع شیء فی محلہ، یہی اس کا محل صحیح ہونا چاہیے، مگر فنجان اور شکردانی کے لیے اس کا قرب ضروری نہ ہوا کہ وضع شیء فی غیر محلہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ چائے کا سامان حسب معمول مرتب اور آمادہ تھا۔ میں نے دیا سرائی اٹھائی اور چولہا روشن کر دیا۔ اب چائے پی رہا ہوں اور آپ کی یاد تازہ کر رہا ہوں۔ چائے بہت لطیف ہے، چین کی بہترین قسموں میں سے ہے۔ رنگ اس قدر ہلکا کہ واہمے پر اس کی ہستی مشتبہ ہو جائے، کیف اس قدر تند کہ بلا مبالغہ اس کا ہر فنجان کا آنی کے رتل گراں کی یاد تازہ کر دے۔ شاید آپ کو معلوم نہیں کہ چائے کے باب میں میرے بعض اختیارات ہیں۔ میں نے چائے کی لطافت اور شیرینی کو تمباکو کی تندی اور تلخی سے ترکیب دے کر ایک کیف مرکب پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں چائے کے پہلے گھونٹ کے ساتھ ہی متصلاً ایک سگریٹ بھی سلگا لیا کرتا ہوں۔ پھر اس ترکیب خاص کا نقش عمل یوں جماتا ہوں کہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد چائے کا ایک گھونٹ لوں گا اور متصلاً سگریٹ کا بھی ایک کش لیتا رہوں گا۔ اس طرح اس سلسلہ عمل کی ہر کڑی چائے کے ایک گھونٹ اور سگریٹ کے کش کے باہمی امتزاج سے بتدریج ڈھلتی جاتی ہے اور سلسلہ کار دراز ہوتا رہتا ہے۔ آپ کہیں گے چائے کی عادت بجائے خود ایک علت تھی، اس پر مزید علت ہائے نافرجام کا اضافہ کیوں کیا جائے؟ اس طرح کے معاملات میں امتزاج اور ترکیب کا طریق کام میں لانا، علتوں پر علتیں بڑھانا گویا حکایت بادہ اور تریاک کو تازہ کرنا ہے۔ میں تسلیم کروں گا کہ یہ تمام خود ساختہ عادتیں بلا شبہ زندگی کی تلخیوں میں داخل ہیں، لیکن کیا کہوں، جب کبھی معاملے کے اس پہلو پر غور کیا طبیعت اس پر مطمئن نہ ہو سکی کہ زندگی کو غلطیوں سے یکسر معصوم بنا دیا جائے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس روزگار خراب میں زندگی کو زندگی بنائے رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ غلطیاں بھی ضرور کرنی چاہیے۔
غور کیجئے وہ زندگی ہی کیا ہوئی جس کے دامن خشک کو کوئی غلطی تر نہ کر سکے، وہ چال ہی کیا جو لڑکھڑاہٹ سے یکسر معصوم ہو۔ اور اگر پوچھئے کہ پھر کامرانی عمل کا معیار کیا ہوگا، اگر یہ آلودگیاں راہ میں مخل نہ سمجھی گئیں تو اس کا جواب وہی ہے جو عرفائے ترک نے ہمیشہ دیا ہے، یعنی ترک و اختیار دونوں کا نقش عمل اس طرح ایک ساتھ بٹھائیے کہ آلودیاں دامن ترک کرے مگر دامن پکڑ نہ سکے۔ اس راہ میں کانٹوں کا دامن سے الجھنا مخل نہیں ہوتا، دامن گیر ہونا مخل ہوتا ہے۔ کچھ ضروری نہیں کہ آپ اس ڈر سے ہمیشہ اپنا دامن سمیٹتے رہیں کہ کہیں بھیگ نہ جائے، بھیگتا ہے تو بھیگنے دیجیے، لیکن آپ کے دست و بازو میں یہ طاقت ضرور ہونی چاہیے کہ جب چاہا اس طرح نچوڑ کے رکھ دیا کہ آلودگی کی ایک بوند بھی باقی نہ رہے۔ تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ آپ کو ایک واقعہ سناؤں، شاید رشتہ سخن کی ایک گرہ اس سے کھل جائے۔ 1921 میں جب مجھے گرفتار کیا گیا تو مجھے معلوم تھا کہ قید خانے میں تمباکو کے استعمال کی اجازت نہیں۔ مکان سے جب چلنے لگا تو ٹیبل پر سگریٹ کیس دھرا تھا۔ عادت کے زیر اثر پہلا ہاتھ بڑھا کے اسے جیب میں رکھ لوں، پھر صورت حال کا احساس ہوا تو رک گیا۔ اس دن سے لے کر 2 برس تک سگریٹ کے ذائقے سے کام و دہن آشنا نہیں ہوا۔ ساتھیوں میں بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی جن کے پاس سگریٹ کے ذخیرے موجود رہتے تھے اور قید خانے کا احتساب عمدن چشم پوشی کرتا تھا۔ مجھے یہ حال معلوم تھا مگر اپنے توبہ اضطرار پر کبھی پشیمان نہیں ہوا۔ کئی مرتبہ گھر سے سگریٹ کے ڈبے آئے اور میں نے دوسروں کے حوالے کر دیے۔ سرگزشت کا اصلی واقعہ اب سنیے۔ جس دن الصبح مجھے رہا کیا گیا تو قید خانے کے دفتر میں سپرنٹینڈنٹ نے اپنا سگریٹ کیس نکالا اور ازراہ تواضع مجھے بھی پیش کیا۔ یقین کیجئے جس درجے کے عزم کے ساتھ 2 سال پہلے سگریٹ ترک کیا تھا، اتنے ہی درجے کی آمادگی کے ساتھ یہ پیشکش قبول بھی کر لی۔ نہ ترک میں دیر لگی تھی، نہ اب اختیار میں جھجک ہوئی، نہ محرومی پر ماتم ہوا تھا، نہ حصول پر نشاط ہوا۔ ترک کی تلخ کامی نے جو مزہ دیا تھا وہی اب اختیار کی حلاوت میں محسوس ہونے لگا تھا۔ 1921 کے بعد 3 مرتبہ قید و بند کا مرحلہ پیش آیا، لیکن ترک کی ضرورت پیش نہ آئی کیونکہ سگریٹ کے ڈبے میرے سامان میں ساتھ گئے۔ وہ دیکھے گئے مگر روکے نہیں گئے۔ اگر روکے جاتے تو پھر ترک کر دیتا۔ اب قلم کی سیاہی جواب دینے لگی ہے، اس لیے رک جاتا ہوں۔ ابوالکلام۔